تو جماعت عمریہ کے پاس کیا طریقہ کار ہے خلیفہ بننے کا؟ کوئی شرعی طریقہ کار نہیں ہے عزیزوں، کوئی خلیفہ بننے کا کوئی شرعی طریقہ کار نہیں ہے۔ یعنی تشریعی سے مراد کیا ہے؟ شریعت سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ ہے شریعت۔ اب بعد میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کے نظریات کیا؟ یہ شریعت نہیں، یہ لوگوں کے نظریات ہیں۔ بعد میں خلفاء نے کیا یہ لوگوں کے افعال ہیں، یہ کوئی وحی نہیں ہے۔ وحی اللہ کی جانب سے جو ہدایت ہے وہ وہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ ان کے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، کسی کو جانشین تعین نہیں کیا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ تم کیا کرو، تم کیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا عقیدہ امامت ہے۔ اگر ہم مزید کچھ نہ بھی بولیں نا عزیزوں، ان کے نظریہ امامت کے ابطال کے لیے بہت کافی، بہت سارے قبائح ہم نے بتایا۔ اگر تم ہماری باتوں کو ان 3 تقریرات میں، 3 لیکچرز میں جو ہم نے بتایا آپ کو، اس کو پیش نظر رکھو تو اس میں قبائح آپ کو بہت سارے نظر آ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب ان کے نزدیک کیا ہے خلیفہ اور امام بنانے کے کا طریقہ کار؟ حدیث تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، آیت قرآن کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ انہوں نے 3 طریقہ کار کہتے ہیں یہ شرعی طریقہ ہے۔ شرعی اس لیے کہ وہ بادشاہوں نے، خلفاء نے یہ کام کیے ہیں، بادشاہوں نے اور خلفاء نے یہ کام کیے ہیں۔ وہ 3 طریقہ کار بالاختصار ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ کتاب ہے الامامۃ العظمی عند اہل السنۃ والجماعہ، تالیف الشیخ عبداللہ ابن عمر ابن سلیمان الدمیجی، طبع الدار الطیبہ۔ اچھا، یہاں پہ صفحہ نمبر 125۔ یہ نہایت ایک بہت ہی تحقیقی کتاب ہے کہ نظریہ امامت و خلافت کیا ہے جماعت عمریہ کے نزدیک۔ الفصل الرابع، طرق انعقاد الامام، کہ ایک امام کیسے امام بنتا ہے، امامت منعقد ہونے کے طریقے۔ عند النظر الى نصوص الكتاب والسنة فإننا لا نجد هناك نصا صريحا في تعيين الطريقة التي تثبت بها الامامة للامام۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نصوص کی طرف جاتے ہیں، قرآن مجید اور احادیث کی طرف، تو یہ نظر آتا ہے کہ بالتحقیق کہ ہمیں کوئی ایسا نص نہیں ملتا جو صریح ہو کہ امام کس طریقے سے ہم تعین کریں اور کس طریقے سے امام کی امامت ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نص ہی نہیں، الحمدللہ، نہ کتاب میں نہ سنت۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کیسے کامل دین ہے؟ جو سب سے اہم مسئلہ تھا وہ ناقص، وہ ایسے غداری جو ایک چرواہا بکریوں کے لیے کر دے نا 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، چرواہا بکریوں کے ساتھ کرے 2-3 گھنٹے کے لیے، کیا کہیں گے اس کو؟ کہیں گے یہ نہایت ہی غدار چرواہا ہے۔ صحیح ہے نا؟ ہے کہ نہیں عزیزو؟ اگر ایک چرواہا 2-3 گھنٹوں کے لیے کر دے کسی اپنے مویشوں کے ساتھ، اسی کو تا قیام قیامت اسی خیانت کو، غداری کو نسبت دیے، کن سے؟ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس کا نام ہے ان کے نزدیک نظریہ امامت، نظریہ خلافت۔ اب آپ مجھے بتائیے میرے برادران، آپ مجھے بتائیے نزاع ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ نزاع ختم ہے، بس ختم۔ ہمارا نزاع جماعت عمریہ کے ساتھ، اصل نزاع جو کیا ہے، اختلاف مسلمانوں میں کیا ہے؟ مسئلہ امامت پر، مسئلہ جانشینی پر۔ ان کا صرف بات ہی سنیں کہ یار تم جماعت عمریہ کی بات کیا ہے، عقیدہ کیا ہے مسئلہ امامت میں، تم اپنا عقیدہ بتاؤ۔ ان کی عقیدہ اگر وہ ایمانداری سے کوئی آپ کو بتائے نا، تو آپ بلا جھجک کہہ دیں گے کہ یہ باطل ہے، یہ تو باطل، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شیعوں کی طرف آ جائیں، شیعہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، جس کا میں آقا ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرح ہیں۔ علی علیہ السلام کا نفسی، حدیث صحیح مصنف ابن ابی شیبہ، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہر لحاظ سے میری طرح، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جس طرح ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے شریک، ان کے وحی کے شریک، ان کے علم کے شریک، ان پر ایمان لانے کے مرتبے پہ شراکت، ان حق طاعت پہ شریک، صحیح ہے، اور وہ تمام مراتب امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ثابت ہے۔
بلی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاہر مطہر ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام اسی طرح طاہر مطہر ہیں. تو شیعوں کا نقطہ نظر کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ اندیشہ سوچا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے جائیں گے انہی جیسا بالکل ہو بہو عین الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فضائل کے لحاظ سے صرف یہ ایک فرق ہے کہ نبوت کا ان کو ذمہ داری نہیں ہے. ان پہ وہ وحی جو قرآن ہو، وہی اس شرط کے ساتھ جو قرآن ہو، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہ، وہ کسی شخص پہ نہیں آئے گا. نبوت ان کے پاس نہیں ہے، ان پہ کے لیے کوئی نیا شریعت نہیں آئے گا. لیکن باقی سب فضائل، باقی سب جو خصال ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو سب محاسن ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر لحاظ سے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کے بعد ان کے اوصیاء، قیامت تک یہ ان کے اوصیاء کے لیے ثابت ہے، تاکہ آنے والے نسلیں آئیں گے، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ اس ہدایت سے معصوم اور محروم نہ رہیں. حمایت، تاکہ اگر امت والے کتاب چینج کریں، امت والے سنت چینج کریں، حکم چینج، جو بھی چینج کریں، جو لوگ ان کو حق کا پرواہ ہے، جن لوگوں کو واقعاً سنت رسول اور دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے، وہ اہل بیت علیہ السلام کو مراجعہ کریں، وہ دین جو بغیر انحراف کے ہوں ان کو ملتا ہو. تو عزیزو، صرف قیاس کریں دو نظریوں کا مسئلہ امامت پر ایمانداری کے ساتھ، کہ جماعت عمریہ امامت خلافت کے متعلق کیا کہتے ہیں، شیعہ کیا کہتے ہیں. تو نزاع ختم ہے، نزاع ہی ختم ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اچھا، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ امام کس طریقے سے امام بنتا ہے. عزیزو، نص تو کوئی ان کے پاس نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، الصواعق المحرقہ فی الرد علی اہل البدع والزندقہ، تألیف ابن حجر المکی الہیتمی، طبع مکتبۃ فیاض، یہ سنہ 1429 2008 میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 57. امام کس طرح امام بنتا ہے عزیزو؟ الامامت، امامت کس طرح بنتا ہے؟ اما تثبت بنص من الامام على الاستخلاف واحد من اہلها. امام اس طرح امام بنتا ہے، خلیفہ اس طرح خلیفہ بنتا ہے کہ پچھلے خلیفے سے کوئی نص ہو، پچھلا خلیفہ نص کرے، نص ہو یعنی واضح کلمات ہوں، واضح کلمات کہ ان کے بعد کون خلیفہ بنے گا، واضح کلمات کہ کوئی ایسا شخص جو امامت کا اہل ہو ان کے بعد تعین کرے. جیسے مثلا ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا، اور اگر یہ ان سے پوچھیں یہ طریقہ کار کہاں، اس کی حدیث دکھاؤ، حدیث کوئی نہیں ہے، بس ابو بکر نے عمر کو بنایا، یہ طریقہ کار یہی، اس سے دین بن گیا. ٹھیک ہے نا. وَأَمَّا بِعَقْدِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ لِمَنْ عُقِدَتْ لَهُ مِنْ أَهْلِهَا. اور یا یہ کہ طریقہ کار یہ ہے کہ خلافت، کوئی شخص خلیفہ بنتا ہے کہ اہل حل و عقد، اہل حل و عقد کس کو بولتے ہیں؟ حل بولتے ہیں کھولنے کو، اور عقد بولتے ہیں گرہ لگانے کو. گرہ کھولنے اور گرہ لگانے والے لوگ، یہ گرہ کھولنے والے اور گرہ لگانے والے لوگ کون ہیں میرے عزیزوں؟ یہ امت کے جو متنفذین ہیں، جو اکابر ہیں، مثلا بڑے عالم، قبیلے کے سردار ہیں، جو فوج کے جرنیل ہیں، بڑے بڑے تاجر لوگ ہیں، مختلف صوبوں میں جو گورنر ہیں، ان کو بولتے ہیں اہل حل و عقد. یہ کسی ایسے شخص کو جو امامت کا اہل ہو اس کے لیے منعقد کر دیں، لیکن اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ فاسق بھی، فاجر بھی اگر خلیفہ بن جائے تو وہ ثابت ہے. یعنی اس کو یہ جو ابھی کہا کہ امامت کا اہل ہو، وہ بھی ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ امامت کا اہلیت کیا ہے، صرف یہ کہ قریش میں سے ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اور ان کے بہت سارے خلفاء تھے جو قریش میں سے بھی نہیں تھے، جیسے خلفائے خلافت عثمانیہ. وَإِمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ. تو کتنے طریقے ہو گئے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ پچھلا امام اگلے امام کو تعین کرے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اہل حل و عقد کسی کو تعین کرے. اچھا، اہل حل و عقد، اس کے لیے کوئی حدیث ہے ان کے پاس؟ کوئی حدیث روایت نہیں ہے، آیت قرآن کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب دین بناتے جاؤ. اور یہ اہل و عقد کس کو بنائے؟
کہتے ہیں وہ ایک فرد بھی کسی کے ساتھ بیعت کرے، 2 فرد بھی کسی، 3 فرد بھی کسی کے ساتھ بیعت کریں، وہ خلیفہ بن جاتا ہے، باقی امت سب پہ واجب ہے کہ اس کے ساتھ، یعنی یہ الیکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، اہل حل و عقد، یہ کوئی الیکشن نہیں ہے، اس کا تم نہ سمجھو کہ یہ کوئی الیکشن کی بات ہو رہی ہے، جمہوریت، کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ قبیلے کے 2 سردار کسی شخص کے ساتھ، 2 مجتہدین کسی شخص کے ساتھ بیعت کریں، 3 مجتہد کسی شخص کے ساتھ، وہ امام بن جاتا ہے۔ یہ کہ اکثریت کی بات نہیں ہے، یہ اقلیت کی بات نہیں ہے، یہاں پر الیکشن کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو عزیزو، یہ جو مسلمان روشن خیال لوگ ہیں، وہ اسلام کے نام کو روشن کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت ہے۔ یہ بیعت جو ہے میرے عزیزو، یہ الیکشن اور ووٹ کا نام نہیں ہے، بیعت اس کا نام نہیں ہے، اور اہل حل و عقد یہ کسی پارلیمنٹ کا نام نہیں ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں، یہ پہلی بات تو یہ کہ اس کی نہ حدیث ہے نہ روایت ہے، اس کے یہ صرف علماء کے فتوے ہیں، یہ علماء کے جو فتوے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا نہ الیکشن سے کوئی تعلق ہے، نہ پارلیمنٹ سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ووٹنگ سے کوئی تعلق ہے، اور نہ جمہوریت سے کوئی تعلق ہے۔ یہ بس ایک طریقہ کار جو پہلے چلتا رہا ہے خلفاء کے زمانے میں، بنی امیہ کے زمانے میں، بنی عباس کے زمانے میں، اس کے بعد کہ مثلا ایک خلیفہ مر گیا، اس کو مار دیا کسی نے، تو فوراً 2 آدمی، 3 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی جنرل جو ہے کسی کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، وہ خلیفہ بن جاتا ہے، بس خلیفہ بن گیا، ختم بات، اس کے ساتھ اب لڑنا حرام ہے، وہ سب مسلمانوں کا شرعی خلیفہ ہے، اس کی طاعت واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہو رہی ہے۔ اچھا، وَإِمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ، اور تیسرا طریقہ جو ہے بغیر ان 2 طرق کے، 2 طریقے تو اس نے بتا دیے، ایک نص ہے، ایک استخلاف ہے، ٹھیک ہے نا، ایک استخلاف ہے یعنی وصیت، استخلاف، ایک کیا ہے اہل حل و عقد، دوسرا طریقہ، تیسرا طریقہ کہتا ہے بغیر ذالک، کہتے ہیں ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، اس کا میں نام نہیں لیتا، اور نام کیوں نہیں لیتے؟ ابن حجر پتھر کے بیٹے، پتھر دا پتر، ابن حجر تو نام کیوں نہیں لیتا بغیر؟ ایک کہتا ہے تیسرا طریقہ بھی ہے اس کے علاوہ، وہ اس کا کام وہ مبین فی محل، وہ کہتا ہے وہ دوسرے کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ اچھا، وہ تیسرا طریقہ کیا ہے وہ بھی تو بتاؤ نا، اس کی بھی کوئی حدیث ہے نہیں ہے؟ من کتب الفقہاء وغیرہ ہیں، فقہاء متکلمین نے اپنے کتاب میں بیان کیا۔ اچھا، وہ کون سے طریقہ کار؟ وہ بتاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ نہایت ہی قبیح ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو بھی فاسق فاجر شخص تلوار کے ذریعے، قتل و غارت کے ذریعے مسلمانوں پہ مسلط ہو جائے، اس کی بھی خلافت شرعی ہے، اس کی خلافت بھی شرعی۔ تو یہ 3 طریقے ہیں لوگوں کے پاس میرے عزیزوں۔ اب میں کچھ تک گیا ہوں، 1 گھنٹے سے زیادہ میں نے بات کی ہے، اب اسی مقدار پہ کفایت کرتے ہیں۔